ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جب اس گلشن ہستی کو آباد کیا، اس گلشن ہستی میں ہنگامہ زندگی برپا کرنے کے لیے اپنی سب سے احسن تخلیق انسان کو پیدا فرمایا. پھر اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے ایک سلسلے کو مبعوث فرمایا. یہ انبیاء کرام مختلف مقامات پر، مختلف اوقات میں اور مختلف ادوار میں تشریف لاتے رہے اور انسانیت کی رہبری کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. نبوت کا یہ روشن سلسلہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ نبی کائنات حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. اس بس میں ہستی میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت خاتم ہیں. آدم سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے اور خاتم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اسلام میں اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی رفع الشان عمارت کھڑی ہے. عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو دین اسلام کا مرکز و محور ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی روح و جان ہے. میرے دوستو، یاد رکھنا ہے، اس بات کو پلے باندھ لینا، عقیدہ ختم نبوت کو اپنے پلے باندھ لینا اور اپنے یہ بات اپنے پلے باندھ لینا کہ عقیدہ ختم نبوت سے معمولی سی لچک اور معمولی سی جھوٹ انسان کو ایمان کی بلندیوں سے پٹک کر کفر کی بستیوں میں دھکیل دیتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. میرے محترم دوستو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن پاک کی 100 آیات ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے متعلق نبی علیہ السلام کی 210 احادیث ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہے. اور نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں، غبی ہے. آمنہ کے لال کے بعد اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ رسول نہیں، فضول ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور میرے آنے کے بعد قصر نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. میرے بھائیوں، سرزمین ہندوستان میں انگریز کے ایمان شکن دور میں جب کفر و الحاد کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے اور اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے سرتوڑ کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے سرتوڑ کوشش کی گئی اور انگریز کے اشارے پر ایک جعلی نبوت کی سازش تیار کی گئی اور اشارہ فرنگی پر ایک ایمان فروش، ایک زمین فروش، ایک ملعون مرزا قادری ملعون نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اس ملعون نے صرف اپنے آپ کو اللہ کا نبی رسول نہیں کہا، اس نے اپنے بیٹے کو قمر الانبیاء کہا، اس نے اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء کہا، اس نے قرآن پاک میں تحریف کی،
اس نے احادیث رسول کا مسخ کیا، اس نے انگریز کی اطاعت